الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأزله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے درست طریقے کے ساتھ تاکہ بدلہ دے ہر جان کو جو اس نے کیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ کیا بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے اور اللہ نے بہکا دیا ہے اس کے جاننے کے باوجود۔ اللہ نے مہر لگا دی اس کے دل پر، اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ کون اس کی رہنمائی کرے گا اللہ کے بعد؟ کیا بھلا وہ لوگ تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہتے ہیں نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا ہے مگر زمانہ۔ نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل، نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی مگر اندازے ہیں۔ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات تو ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی مگر یہ کہ لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو ہو اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ اللہ تم کو زندہ کرتا ہے اور پھر تم کو موت دیتا ہے اور پھر تم کو جمع کرے گا قیامت والے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ 25واں پارہ سورت جاثیہ، سورت کا تیسرا رکوع ہے جس کی تلاوت اور جس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں آدمی کو بچانے والی اور نجات دینے والی ہیں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں آپ کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ جو چیزیں بندے کو بچانے والی، ثلاث منجیات، 3 چیزیں
انسان کو بچانے والی اور کامیاب کرنے والی ہیں، ان کے بارے میں گزشتہ جمعوں کے اندر تذکر ہوا۔ ان میں سے ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تنہائی والی حالت کے اندر بھی اور علیحدہ اور غیر تنہائی والی حالت میں، ہر حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ سچ اور حق جو ہے اس کو کہو، اگرچہ تمہارے لیے خوشی ہو یا تمہارے لیے کوئی تکلیف ہو۔ تیسری چیز یہ بیان کی کہ میانہ روی اس کو اختیار کرو، مالداری کا زمانہ ہے تب، یا فقر و فاقے کا زمانہ ہے تب، ہر حالت کے اندر میانہ روی کو اختیار کرو۔ جو آدمی ان تین چیزوں کو اختیار کرے گا ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، سچ اور حق بات کہے گا اور میانہ روی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ثلاث مہلکات، تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی، ناکام کرنے والی ہیں، ہون متبعن، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ مطاع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجاب المرء برأیہ وہی اشدہن، جو چیزیں انسان کو تباہ کرنے والی ہیں وہ یہ کہ آدمی اپنی خواہش کا تابع دار بن جائے۔ دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ آدمی بخل کو اختیار کرے، اللہ نے دیا ہوا ہے جہاں خرچ کرنا ہے آدمی خرچ نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آدمی اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہو اور اپنی رائے کو حق سمجھتا ہو اور اپنی رائے ہی کو ٹھیک سمجھتا ہو۔ جس انسان کے اندر یہ تین چیزیں ہیں اس کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے، اور اس کی ناکامی اس کے مقدر کے اندر لکھی ہے اور وہ ناکامی سے نہیں بچ سکتا ہے۔ مجھے ان کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے۔ اب ان میں سے جو پہلی چیز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی ہون متبعن، آدمی خواہشات، ہوا کہا جاتا ہے خواہشات کو، جو فکر انسان کے دل کے اندر آتی ہے، جو چیز آدمی سوچتا ہے، جو خواہش ہے انسان کی، آدمی اس خواہش کو پورا کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں خواہش کا بندہ بن گیا اور اپنے آپ کو خواہش کا تابع دار کر لیا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ میری یہ خواہش ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس کہتا ہے کہ میں نے یہ چاہا ہے، میری یہ منشا ہے، میری یہ مرضی ہے، میری یہ چاہت ہے اور میں نے یہ سوچا ہے، اس لیے یہی بات ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، چاہے اس کو نقصان ہوتا ہو، چاہے وہ اس کی رائے غلط ہو اور چاہے اس کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن وہ اپنی خواہش کو یہ سمجھتا ہے کہ میری خواہش جو ہے وہ فائق ہے۔ اس طرح آدمی اپنے پاک اسی سے اپنے آپ ہی سے کوئی فیصلہ کر لینا اور اپنے آپ سے کوئی ایسی بات بنا لینا اور اپنے پاس سے کوئی دلیل گھڑ لینا اور اسی کے اوپر ڈٹ جانا اور اسی کو صحیح سمجھنے لگ جانا، یہ خواہش کی تابع داری ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس سے منع فرمایا، کہا یہ انسان کے لیے تباہی ہے اور یہ انسان کے لیے بربادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھو انسان جیسا بھی کیوں نہ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، علم والا ہو یا غیر علم والا ہو، تجربات رکھتا ہو یا غیر تجربات ہو، آدمی جو سوچتا ہے یہ نہیں ہے کہ 100% اس کی سوچ جو ہے وہ سچی ہو اور 100% جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فکر اور سوچ جو ہے وہ غلط ہو۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنی سوچ کے ساتھ اپنے بزرگوں کو، اپنی سوچ کے ساتھ اپنے عزیزوں کو، اپنی سوچ کے ساتھ اپنے دوستوں کو اس کے ساتھ مشاورت رکھے اور ان کو اپنی سوچ کے ساتھ شریک کرے اور پھر اس کے بعد پرکھے کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے
اور کوئی چھوٹا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے۔ کوئی جس عمر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگے ہیں، اپنے دل کے اندر جو بات آ گئی اس کے پیچھے لگے ہیں، پوچھتے ہیں جی یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں جی میرے دل میں آیا تھا۔ اور اللہ کے بندے، اللہ رب العزت کے ہاں ایک مسلمان کے لیے دل کے اندر آنا یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے، میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا تب پتہ چلے گا۔ اس کو مشاورت کرنی چاہیے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے ہم عمروں کے ساتھ، اپنے دوست اور احباب کے ساتھ۔ اپنی ہی سوچنا اور اس کے اوپر فیصلہ کر لینا، یہ انسان کے لیے نری تباہی ہے اور بربادی ہے۔ ایک سوچ اپنے اندر آئی اور اس کا تذکرہ اپنے بڑوں کے سامنے کرنا چاہیے، اور اس کا تذکرہ اپنے چھوٹوں کے سامنے کرنا چاہیے، اور اس کا تذکرہ اپنے دوستوں کے سامنے، ہم عمروں کے سامنے کرنا چاہیے، اور اس کا تذکرہ اپنے مردوں کے سامنے کرنا چاہیے، اور اس کا تذکرہ اپنی عورتوں کے سامنے، اپنی اہلیہ محترمہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ اور کوئی بات اگر ایسی ہے تو بیٹیوں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کرنا، اگر کوئی بات ایسی ہے تو والدہ محترمہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ان کی رائے لینا۔ یہ کہ میری یہ خواہش ہے اور میری ہی مرضی ہے، میں جو چاہوں کرتا رہوں، اور جو میری فکر اور میری سوچ کے اندر آیا ہے میں نے اس کو اختیار کرنا ہے، تو پھر انہوں نے کہہ دیا ہے جن کا فرمان برحق ہے اور جن کا فرمان سچ ہے، اور جن سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ ٹھیک نکلتی ہے، اور دنیا ساری کی ساری ایک طرف اور ان کا فرمان ایک طرف ہے، انہوں نے پھر کہہ دیا ہے جو اس طرح اپنی فکر پر چلے گا اور اپنی سوچ پر چلے گا اور اپنی خواہش پر چلے گا، انہوں نے کہہ دیا پھر اس کے لیے ہلاکت اور تباہی، اس کو ہلاکت سے اور تباہی سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا بھلا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ دنیا کے اندر ایسا کوئی فرقہ نہیں گزرا مشرکوں اور کافروں میں سے جو اپنی خواہش کو اپنا معبود اور خدا سمجھتا ہو، تو پھر قرآن کی اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے بھائی، اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے جس طرح آدمی اپنے معبود کا تابع دار ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا کہا مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جمعے کے لیے آ جاؤ آگے، انہوں نے کہا عصر کے لیے آ جاؤ آگے، انہوں نے کہا کھانا پینا نہیں ہے روزے کے ساتھ آگے، انہوں نے کہا مال ہے تو اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرنے کے لیے آگے، اور انہوں نے کہا استطاعت ہے تو حج کرو، حج کرنے کے لیے آگے۔ یہ مطلب ہے معبود اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جس کی تابعداری کرے اور جس کا تابعدار ہو جائے۔ فرمایا کہ جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی مطلب کیا کہ اس کا تابعدار ہو گیا، جو اپنی خواہش ہے بس اس خواہش کا تابعدار ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ حق ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ درست ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس کی طرف کوئی دھیان اور اس کی طرف کوئی خیال نہیں ہے، بس میری خواہش ہے اور میرے دل کے اندر بات آئی ہے اور میرا جی چاہتا ہے اور میں جو ہے اس کام کو کرنا ہے، تو اس چیز کو لے لیا اور پھر اس کے بعد وہ ہے اپنی زندگی پر چل پڑا۔ بہت بڑا جہاد ہے اور بہت بڑی قربانی ہے اور بہت بڑا اجر والا اور بہت بڑا ثواب والا کام ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو چھوڑ دے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سارے لوگ جو اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بہت مبغوض ہیں اور ان کا درجہ بڑا نیچا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض وہ آدمی ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ خواہش کو معبود بنانے کا یعنی جس طرح معبود کی تابعداری ہے اس طرح اپنی خواہش کی تابعداری ہے۔ خواہش کہتی ہے سو جاؤ تو سو گیا، نماز نہیں ادا کرنی ہے۔ خواہش کہتی ہے کہ یہاں دکان پر رہو
نماز کے لیے نہیں آتا، خواہش کے اوپر عمل کرتا ہے۔ خواہش کہتی ہے کہ یہ تیری بات ہے اور تو نے فیصلہ کیا، کسی کے ساتھ تذکرہ کرنا یا مشاورت کرنا یا کسی کے سامنے بات رکھنا معاملہ تیرا ہے، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، خواہش کے اوپر عمل کر دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو اس طرح خواہش کو اپنا معبود بناتا ہے اور اپنے آپ کو خواہش کے تابع کر لیتا ہے، وہ آدمی ہلاک ہے، اور اس کو ہلاکت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے جس نے اس طرح اپنی خواہش کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ دوسری چیز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح مطاع، بخل ہے، آدمی اس کی تابعداری کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، جہاں خرچ کرنا اجر اور ثواب ہے، آدمی وہاں پر خرچ نہیں کرتا ہے، اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ اپنے بچوں پر خرچ کرنا حکم ہے، ہر وقت ڈنڈا لٹکایا ہوا یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، وہ بیچارے کانپتے رہتے ہیں کہ ابا کیا کہے گا، کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ کا فضل اور مہربانی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ سلسلہ سختی کا چل رہا ہے اور یہ بخل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز تباہی والی اور بربادی والی ہے۔ کہا کہ صبح ہوتی ہے تو ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کیا کہ جو آدمی روکنے والا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ مہلکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روکنے والا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کے مال و تباہ و برباد کر دے۔ اور جو خرچ کرنے والا ہے، فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے اللہم آتی منفقا سلفا، جو خرچ کرنے والا ہے اے اللہ اس کو اس کا بدلہ دے دیجئے، اور اس کے مقابلے میں جو اس نے خرچ کیا ہے اے اللہ اس کو اس کے بدلے کے اندر بہتر جو ہے وہ عنایت فرما دیجئے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا جو آدمی خواہش کا تابع بن گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جس آدمی نے خرچ کرنے والی جگہ پر اپنے ہاتھ کو روک لیا اور بخل سے کام لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، آدمی بس اپنی رائے کو لیتا ہے، کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی درست ہوں، یہ میری بات ہے۔ یہ بات اگر کسی انسان کے اندر آتی ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان تھا، اس کے اندر بات آئی تھی کہ میری بات ہے، میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں اور میرا رتبہ اور مقام ہے۔ جس کے اندر یہ غرور اور تکبر آ جائے، وہ اپنی رائے کو سب سے بڑا سمجھتا ہو اور سمجھتا ہو مجھے اس کے بعد کسی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شعبہ زندگی کے ساتھ اس انسان کا تعلق ہو، پھر اس کو کوئی ہلاکت سے نہیں بچا سکتا اور اس کو کوئی تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس طرح اپنی خواہش کو لینا اور اس طرح اپنی رائے کو سمجھنا، یہ دونوں چیزیں تباہی والی ہیں اور بربادی والی ہیں۔ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے، کیا خواہش جو دل کے اندر آتا ہے آدمی اس کو کر دیتا ہے، اور رائے کو اعلیٰ سمجھنا جو دل کے اندر آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی بہتر ہے، میری رائے یہی بہتر ہے اور میری رائے یہی درست ہے اور حق میری ہی رائے کے ساتھ ہے۔ جو انسان اس طرح اپنے کو سمجھتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اشدہن، یہ تین جو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہیں، اپنی رائے کو اس طرح سمجھنا یہ ان تینوں میں سے زیادہ تباہی والی ہے اور بربادی والی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے اپنے بزرگ سے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دو۔ جب بڑوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے ہمیں کوئی نصیحت کر دو۔ حضرات صحابہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع میں عرض کرتے تھے اے اللہ کے نبی کوئی نصیحت کر دیجئے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، یہ سارے کاموں کی جڑ ہے۔ انہوں نے کہا کچھ اضافہ کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، قرآن پڑھا کرو، یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے تلاوت قرآن، اور آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی کوئی نصیحت کریں، آپ نے اس کو کہا، اور اس نے کہا کوئی مختصر ہو اور لمبی چوڑی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے پھر یہ کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، اور اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصے کو پی جاؤ، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عنایت فرمائیں گے۔ تو ایک شخص نے اپنے استاد اور بزرگ سے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ کہا حضرت ضرور فرمائیں، میں عمل کروں گا۔ کہا نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا اور خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا، نہ خدائی کا دعویٰ کرنا ہے نہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ کہنے لگا حضرت میں آپ کا تابع دار، بھلا میں خدائی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، اور بھلا میں نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے سمجھایا اور اس کی تفصیل بیان کی۔ کہا کہ نبوت کا دعویٰ یہ ہے کہ جو آدمی بات کہے اور یہ سمجھے کہ یہی حق ہے۔ صرف اللہ کے نبی اور پیغمبر ایسے ہیں جن کی رائے 100% حق ہے اور برحق ہے، انہوں نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ دنیا میں جتنے لیڈر ہیں، جتنے رہنما ہیں، جتنے پیر ہیں، جتنے اساتذہ ہیں، جتنے بڑے ہیں، ان کے اندر احتمال موجود ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اور وہ غلط ہو اور حق اور سچ ان کے مخالف کے اندر ہو۔ اس لیے یہ کبھی نہیں سمجھنا اور یہ ذہن کبھی نہیں بنانا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے سننے کا، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے سمجھنے کا، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے ہے دوسرے کی رائے کے اندر غور اور فکر کرنے کا۔ آج دیکھ لیں ہم نے ایک ذہن بنا لیا اور اس پر ڈٹ گئے، وہی ہمارا ذہن ہے۔ ہم نے ایک خواہش بنا رکھی ہے، اس خواہش کے مطابق ہم چلتے ہیں اور اس کے مطابق ہم نے ایک پیمانہ بنایا، اس طرح ہمارا دوستانہ ہے، اس طرح کا ہمارا خطیب اور مولوی ہونا چاہیے، اس طرح کا ہمارا استاد ہونا چاہیے، اس طرح کا ہمارا پیر اور مرشد ہونا چاہیے، اس طرح کا ہمارا بڑا اور بزرگ اور باپ ہونا چاہیے۔ جب ذرا سے اس سے ہٹتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے ذہن کو اس طرح بنا رکھا ہے، تو گویا کہ اس طرح یہ سمجھنا کہ جو میری بات ہے وہی برحق ہے اور سچ ہے، اور دوسرا کسی طرف غور اور فکر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ آپ یوں کہیں گے کہ عملاً گویا کہ یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ کہا بیٹا نبوت کا دعویٰ کبھی نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بات سمجھ آ گئی، استاد مکرم یہ بتاؤ خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا یہ کہ تمہارے منہ سے ایک بات نکلی ہے، اب تم کہتے ہو ابھی تک اس پر عمل کیوں نہیں ہوا، ابھی تک وہ بات جو ہے وہ عملی طور پر سامنے کیوں نہیں آئی ہے؟ جو کہا جائے وہ ہو جائے، یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کن فیکون، یہ بندوں کی شان نہیں ہے کہ بندے نے بولا ہے اور کہے کہ بیٹے نے ابھی تک عمل کیوں نہیں کیا، شاگرد نے ابھی تک عمل کیوں نہیں کیا، چھوٹے نے ابھی تک عمل کیوں نہیں کیا، متحت نے ابھی تک عمل کیوں نہیں کیا۔ اس طرح اپنے حکم کو سمجھنا اور اس طرح اپنے حکم کو نافذ کرنا، یہ اس طرح اپنے آپ کو بنانا ہے جس طرح کہ خدائی والی حالت اور کیفیت اور صفت ہے اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا افرعیت الذی اتخذ، آپ نے فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ جی آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ مطلب ہے معبود بنانے کا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی حق ہے اور یہی برحق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے اور نری گمراہی ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں کامیابی والی ہیں،
اور 3 چیزیں ناکامی والی ہیں۔ اللہ سے ہر حالت میں ڈرنا، تنہائی والی ہو یا غیر تنہائی والی، یہ کامیابی کی پہلی بات ہے۔ فرمایا کہ ہر حالت کے اندر حق کہنا، چاہے اس کے اندر نفع ہو یا نقصان ہو، یہ حقیقت میں بات ہے کامیابی والی۔ فرمایا کہ میانہ روی کا اختیار کرنا، چاہے دولت والی حالت ہے یا فقر و فاقے والی، یہ نشانی ہے کامیابی والی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں انسان کو تباہ کرنے والی، ہون متبعن، خواہش کا بندہ تابع دار بن جائے، اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ شحن مطاعن، آدمی بخل کو اختیار کر لے، جہاں خرچ کرنا ہے اپنے ہاتھ کو روک لے طاقت کے باوجود، اور تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی اعجاب المرء بنفسہ، آدمی اپنی رائے کو حق سمجھے اور درست سمجھے، اور پھر آپ نے فرمایا وہی اشدہن، یہ ان 3 چیزوں میں سے سب سے زیادہ تباہی والی اور بربادی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا لے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، ان پر غور کرنا اور ان کی تابع داری کرنا اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موقع پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی جمعے کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا مسجد میں آنا قبول فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو اپنی مہربانی اور فضل سے معاف فرما، اچھے اخلاق اور عمدہ عادات اے اللہ ہمیں نصیب فرما، غرور سے اور تکبر سے اور خوش نمائی سے اور خوش رائے سے اے اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ قاری محمد اسلم صاحب، بھائی تنویر صاحب، بزرگ بیمار ہیں یا بچے، اہل خانہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، جس بیماری کے اندر ہیں اے اللہ سب کو صحت کاملہ دے دیجیے، عافیت اور خیریت نصیب فرمائی۔ فوت شدگان ڈاکٹر نواز صاحب، بھائی احمد صاحب کی والدہ محترمہ اے اللہ مغفرت فرمائیے، پسماندگان کو صبر نصیب فرمائی۔ وطن عزیز پاکستان پر مہربانی فرما، اے اللہ ہر انتشار سے بچا لے، اے اللہ کام کاج میں برکت فرما، بندشیں رکاوٹیں دور فرما، رہنے والوں کے لیے خوشحالی کا انتظام فرما، ہر وبا اور بیماری سے، ہر فتنے اور حادثے سے اللہ بچا لینا۔ ہمارے رشتہ دار جو فوت ہوئے، والدین، بہن بھائی، مسلمان مرد عورتیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جتنے احباب ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، خوشیوں کے ساتھ خوشحالی والی زندگی نصیب فرما۔ شادیوں کے معاملات ہیں اللہ حل فرما دیجیے، کام کاج میں معاملات ہیں رزق وافر حلال طیب کا انتظام فرمائی۔ اے اللہ بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جھگڑے ہیں اے اللہ صلح پیدا فرما دیجیے، ملکی حالات اے اللہ اچھے فرما اور بہتر فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں ان کو وہاں ساری خوشیاں نصیب فرمائی، ہر پریشانی سے اور فتنے اور حادثے سے اللہ بچا لینا۔ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم پر کرم فضل اور مہربانی فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔